محترم مہمان خصوصی اور آج کے گیسٹ لیکچر جناب حنیف لکڑا والا صاحب، ٹیچرز اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بچیوں، آپ کی تعلیمی ترغیبی رہنمائی کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کے 2 سال آپ نے انتہائی کشمکش، تکلیف، صعوبتوں اور پریشانیوں میں گزارے۔ اسکول بند، گھریلو حالات کی تنگی، پڑھائی کی پریشانیاں، رہنمائی کی سہولیات کا فقدان اور ایسے کئی مسائل آپ کے سامنے رہے۔ آپ میں سے کئی آن لائن پڑھائی سے مختلف وجوہات کی بنا پر محروم بھی رہے۔ جنہوں نے آن لائن پڑھائی کی وہ بھی پوری طرح سے مطمئن نہیں ہیں۔ پھر اسکول پریکٹیکلی کھولنے کے لیے آرڈرز آئے گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ ہی دن اسکول چل پائے اور پھر وہی مبہم حالات، افواہوں کا بازار گرم۔ ایسے حالات میں آپ کے دلوں میں یہ خواہش بہت بے چینی سے جنم لیتی رہی کہ بورڈ ایگزام نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہی سوچے بیٹھے تھے آپ، کینسل ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بورڈ ایگزام ہو، سسٹمیٹک طریقے سے ہو، اور یہ اس بات کی دلیل ہو کہ ہمیں خطرناک وبا اور لاک ڈاؤن کے دور سے نکل آئے ہیں اور اب ہماری زندگی کی گاڑی پھر سے وہی نارمل روٹین پر آ گئی ہے۔ تو اس بلی کے خواب میں چیچڑے والے معاملے سے اب آپ کو نکل آنا ہے۔ بورڈ ایگزام انشاءاللہ ہونے والے ہیں اور آپ کو اس میں اپیئر کرنا ہے اور پوری ہمت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اپیئر کرنا ہے۔ پچھلے 2 سال کے عرصے میں آپ اور ہم نے جو آزمائش والا وقت گزارا ہے، اس کے بعد اس چھوٹے سے بورڈ امتحان سے ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا؟ بہت ٹف ٹائم گزارا ہم نے، کیسی آزمائشیں دیکھی اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، بہت معمولی امتحان ہے، انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔ تو تیاری کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ مینٹلی پریپیئرڈ رہیے، ایموشنلی پریپیئرڈ رہیے اور اپنے آپ کو اکیڈمیکلی بھی پریپیئر کیجیے بورڈ ایگزام کے۔ آپ کی زندگی کے اس اہم ٹرننگ پوائنٹ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی شخصیت سازی، ذہنی و فکری رہنمائی کے لیے آج جس شخصیت کو دعوت دی گئی ہے، ان کا اگر میں صرف تعارف ہی پوری طرح سے پیش کر دوں تو یہ سننے والے کے لیے ایک موٹیویشنل لیکچر ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں نے سر کا تعارف ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا، انٹروڈکشن آف ڈاکٹر حنیف لکڑا والا یا پروفائل آف ڈاکٹر حنیف لکڑا والا ہی میں اگر پوری طرح سے آپ کے سامنے پیش کر دوں تو یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن کے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن ان کی تعلیمی، تجرباتی، علمی اور عملی لیاقت کا تعارف پیش کرنے کے لیے خود ایک پورے سیشن کی ضرورت ہوگی، اتنا وقت درکار ہوگا، اتنی لمبی لسٹ ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ مختصراً ہی صحیح ان کا تعارف اس دعا اور نیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ میں سے بھی کچھ بچیاں ان کی جیسی گریٹ اچیور بننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا مقصد پالیں۔ ڈاکٹر حنیف لکڑا والا، he is the trainer of the trainers, the master trainer آپ کہہ سکتے ہیں جسے۔ ٹرینرز کو ٹریننگ دینے والے ماسٹر ٹرینر ہیں یہ۔ تربیتی پروگرامز کے تعلق سے ان کی جہد مسلسل اقبال کے اس شعر کے مترادف ہے۔ ان کی پوری پرسنالٹی اقبال کے اس شعر کو سوٹ کرتی ہے۔ جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اسی فنڈے پر یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلسل آپ جیسے دیکھیں کہ ہمارے جیسے چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ میں 10th اسٹینڈرڈ کے بچوں کے موٹیویشن کے لیے بھی بلانے پر یہ چلے آتے رہے ہیں اور آج بھی آئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی
چھوٹے لیول پر بھی کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ انہیں محسوس نہیں ہوتی. میں ان کا پروفائل آپ کے سامنے بہت ہی شارٹ میں پریزنٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے جلدی ہے مائک ان کے ہاتھ میں دینے کی. آپ یقین کریں میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت چرا لیا اور آفس میں جب یہ بیٹھے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کا موٹیویشن لیکچر ہو ہی نہ اور یہ صرف مجھے ہی موٹیویٹ کرتے وہاں بیٹھے رہے. اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنے سارے پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے جو ایک پرنسپل کے لیے واقعی بہت ہی موٹیویٹنگ اور گائیڈنگ ہوتے ہیں. تو پروفائل کچھ اس طرح سے ہے. سر کا ایجوکیشن اگر میں بتاؤں آپ کو ان شارٹ, بیچلرز ڈگری ان کیمسٹری, ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن, ڈاکٹر آف فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر حنیف لکڑا والا, یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے. پھر انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. آپ کی سمجھ کے لیے میں بتاتی ہوں. آپ سوچتے ہیں نا سب سے اعلیٰ تعلیم کیا ہوتی ہے, تو پی ایچ ڈی ہوتی ہے نا, کہ نارملی ہم جیسا انسان ایسے سمجھتا ہے. تو انہوں نے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے, اس لیے ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے ڈاکٹر حنیف لکڑا والا. اور پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں, ماسٹرز ڈگری ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم اور ایم فل ان بزنس ایڈمنسٹریشن. تو یہ لمبی لسٹ ہے الگ الگ فیلڈ کی, الگ الگ ڈگریز کی. اور پچھلی مرتبہ 2 سال پہلے جب سر آئے تھے تب سر کر رہے تھے LLB اور سر کا LLB بھی ہو چکا ہے. LLB یعنی ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو ایک لائن پکڑ لی, ٹیچر بن گئے ہیں, جو چل رہا ہے چلنے دو, یا جو بھی ہم ایجوکیشن لائن پکڑ لی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن سر نے الگ الگ فیلڈز کو ڈسکور کیا ہے اور زندگی کے اس پڑاؤ میں آ کر اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد انہوں نے LLB کیا. اینڈ دیٹ از اے بگ تھنگ. یعنی صحیح لرنر ہے سر اور مسلسل لرنر ہیں سر. ایکسپیرئنس ان کا جو ہے ڈفرینٹ فیلڈ میں ہے. فیلڈ سیلس مینیجر رہ چکے ہیں, چیئرمین آف دا بورڈ آف پونا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان AP کالج انجمن اسلام. اس کے علاوہ سر والنٹیئر his services for member of board of trustees انجمن خیر الاسلام ٹرسٹ. آپ نے انجمن خیر الاسلام کا نام سنا ہوگا. مہاراشٹر کا ایک آئی تھنک یہ ون آف دا بگیسٹ تعلیمی ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں, جس کے تقریباً 35 انسٹیٹیوشنز ہیں. اس کے سر چیئرمین ہیں, بورڈ آف ٹرسٹ میں ہیں, ٹرسٹی ہیں. اس کے علاوہ سر ٹرینر ہیں. His training focuses on 2 points, energy and emotion. کیا combination ہے دیکھیے سر کا ٹارگیٹ, energy and emotion. ٹرینر, موٹیویٹر, پرفارمنس کوچ, ایسے کئی نام سے جانے جاتے ہیں جناب حنیف لکڑا والا صاحب. میں اس شعر کے ساتھ مائک سر کے ہاتھ میں دے دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم صرف سنیں گے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آنکھ کو بیدار کرتے وعدے دیدار سے, آنکھ کو بیدار کر دے وعدے دیدار سے, زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے. تو اب یہ جوہر ہم اور آپ بیٹھ کے سیکھنے والے ہیں جناب حنیف لکڑا والا صاحب. میرے پیارے بچوں السلام علیکم. آنکھوں میں مجھے چمک نظر آ رہی ہے نا, بہت اچھا لگا. چلیے ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں. آپ آ تو گئے نا, کہاں آئے آپ لوگ؟ اس سے پہلے ارے دنیا میں آئے. سب سے پہلے آپ کہاں آئے؟ دنیا میں آئے. تو آپ کتنے کروڑ سال بعد آئے, کتنے لاکھ سال بعد؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا تو خود کہتا ہے کلام پاک میں کہ میں نے دنیا کو اتنے دن میں بنایا. کتنے دن میں بنایا؟ 6 days. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا 6 دن میں بنائے, اور پھر کہتا ہے 1 day is equivalent to
ون ڈے نہیں اللہ تعالیٰ کا ہمارا ہم اتنے بھی نہیں اللہ کے سامنے. ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہے, اللہ کا دن کتنا ہے؟ سو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا ایک دن انسان کے حساب سے ون ڈے از اکویولنٹ ٹو 50,000 years, 50,000 سال. اگر 6 دن آپ کیلکولیٹ کیجئے, 6 دن اور ایک دن 50,000 سال, تو دنیا کتنے دن میں بنی؟ وہ کتنے سال میں بنی؟ 6 lakhs years. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے ایسا کیوں بتایا اپنے کو؟ کیوں بتایا کہ انہوں نے 6 دن میں پیدا کی دنیا اور ایک دن 50,000 کا, اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کن فیکون, بی اینڈ اٹ شیل بی. اللہ فرماتا ہے کہ میری طاقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو میں صرف یہ کہہ دوں بی اینڈ اٹ شیل بی, کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ دنیا جیسی کروڑ دنیا صرف ایک پل میں بنا سکتا ہے, اس نے کیوں نہیں بنائی؟ بتائیے کیوں نہیں بنائی؟ وہ خود کہتا ہے وہ کہ کن فیکون, یہ میری طاقت ہے, میں کوئی بھی چیز تخلیق کر سکتا ہوں, صرف ایک پل بھی نہیں لگے گا اور وہ ہو جائے گی. لیکن وہ وہی خدا کہتا ہے کہ جب میں دنیا بنایا تو مجھے 6 دن لگے اور ایک دن 50,000 سال. ایسا کیوں کہا؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہا, خاص کر کے آپ لوگوں کو. بتائیے اس کی کیا لاجک ہے اس میں؟ 2 چیز کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے, ہماری جو طاقت ہے کن فیکون, لیکن دنیا بنانے میں ہم نے 6 لاکھ سال لگا دیے. ایسا کیوں کہا؟ کس سے مخاطب ہے؟ فرشتوں سے کہ انسان سے؟ انسان سے. اور آپ لوگ انسان ہو کہ نہیں؟ ارے 100 سر, آپ ایسے کسی بات کرتے ہو. اوکے بولیے, آپ میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ انسان کی فطرت بھی اسی نے پیدا کیا, اور فطرت سے وہ واقف ہے, وہ جانتا ہے کہ انسان کو خود کہتا ہے بے صبرا ہے, اس کو صبر. دیکھو ہر چیز کیسی چاہیے. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ماں کو ضرور کہا ماں میں بڑی کبھی ہوں گی, کہا ہوگا نا آپ نے, بڑی کبھی ہو جاؤں گی. ایسے سے ایگزام کب ختم ہوگا, یہ پڑھائی جیسا بوال میرے سر سے کب جائے گا, ہے نا. جو دیکھو وہ آگے بولتا ہے کتنا پڑھوں میں, ننھی سی جان میری, پڑھائی کروں تو کتنی کروں میں. انسان بے صبر ہے, کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں ہوتی. یہ اللہ کی سنت ہے, اس کو اللہ حکمت, یہ میری حکمت ہے, یہ میری سنت ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں اپنی سنت میں کمپرومائز نہیں کرتا. طاقت ضرور رکھتا ہوں لیکن کمپرومائز, ہر چیز سسٹمیٹک ہوتی ہے. تو آپ کی زندگی سبرے گی انشاءاللہ, لیکن اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا, صرف محنت نہیں, سوچنا پڑے گا. ایک غلطی آپ لوگ کر رہے ہو, بتاؤ کیا غلطی ہے؟ سب سے بڑی غلطی اس عمر میں ہر بچے سے ہوتی ہے, آپ سے بھی ہو رہی ہے. میں ابھی چھوٹی ہوں, یا اللہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو آپ؟ کتنے سال کے ہو گئے آپ لوگ؟ 15-16. یو آر ناؤ ٹینیجر, یو آر ایڈلٹہڈ سے صرف 2 سال آپ دور ہو, لیکن ایڈلٹہڈ کے ایک دم قریب ہو. ٹینیجہڈ جب بچہ آپ کی عمر کا, سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جب آپ ٹینیجہڈ میں داخل ہوئے, آپ بچے, اپنے ذہن سے بات نکال دینا کہ آپ بچے ہو. آپ بچے نہیں, یو آر ناؤ گرون اپ. اس گرون اپ سے یہ دنیا, خاص کر کے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے. میں اگر ایک اسمارٹ فون خریدتا ہوں تو جو اسمارٹ فون بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے نا, کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں جب موبائل یوز کروں گا تو کیا کروں گا, اس کا چارج کروں گا نا اس کو. نہیں میری مرضی, میں موبائل چارج نہیں کروں گی. پاگل ہے کیا تو؟ تو لوگ بولے گی تو چکرم ہے, ایڑی ہے.
طرح طرح کے کلمات آپ کے سامنے لوگ رکھیں گے، آپ کو ایسی باتیں کریں، ان کی لینگویج دیکھیے. کبھی آپ نے سوچا کہ میں چارج نہیں کروں گی؟ تو آپ جب 15 16 17 سال کے ہو ہی رہے ہو، ایک چیز کبھی نہیں بھولنا. آج جاتے جاتے ایک جو چیز میں دے رہا ہوں، ریسپانسبل، ذمہ دار بنو. کس کے تحت ذمہ دار؟ اپنے. مجھے اگر میرے پاس ایک اسمارٹ فون ہے تو میں چارج کروں گا کہ اپنی ماں کو آواز، ماں میرا موبائل ذرا چارجر پہ رکھنا. ماں بولی کہ تیرے باپ نے نوکرانی لائی ہے. ماں کا ڈائلاگ ایسا بولتی ہے، ہم ماں کو کچھ بول نہیں سکتے، ہے نا؟ ایسا بولی ہوگی شاید. بولے تیرے ابا نے نوکرانی بنائی، اب تو بنا مجھے. معاف کر دے رہا. ماں ایسی ہوتی ہے، پیار سے جو بولتی ہے پیار سے. خیر، ذمہ دار آپ کو ہونا ہے. جس طرح آپ اپنا خیال رکھتے ہو، اسی طرح آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور آپ جو محسوس کر رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. ذمہ دار ہونا ہے. دنیا تو چاہے گی کہ آپ ان کے ایجنڈا پہ کام کیجیے. دنیا تو چاہے گی کہ آپ اپنا وقت ان کو دیجیے. دنیا ہے آپ سے ایک چیز چھیننا چاہتی ہے. پوری دنیا مل کے ایک چیز چھیننا چاہتی ہے. کیا؟ آپ کا وقت چھیننا چاہتی ہے. چاہے گی دنیا کہ آپ کا وقت چھین لے. اس میں آپ کے دوست بھی شامل ہو گئے، اس میں فلمیں بھی شامل ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلمیں نہیں دیکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کی زندگی، آپ کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت سنبھال کے استعمال کیجئے، کہ جو دنیا 50,000 6 دن میں بنی اور ایک دن 50,000 سال، وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو 17 سال کا ڈائریکٹ پیدا کر سکتا اور 2 دن میں آپ کو 17 سال کا بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ایک پروسیس ہے. اب اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں بتایا کہ میں اتنے سال میں کرو گے. وہ انسان سے، خاص کر کے آپ کی عمر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بوجھ مت سمجھیے. میں قادر ہوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں ہر چیز کو پل سے بھی کم کے پل میں پیدا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے بھی بہت وقت لیا. آپ بھی پڑھائی کے لیے جو وقت دو گے نا، اسے بوجھ مت سمجھ. اللہ نے بوجھ سمجھا کہ دنیا کو بنانے کے لیے بوجھ سمجھا کیا؟ اس نے نہیں سمجھا بوجھ. اس نے ہم کیوں سمجھ رہے پڑھائی کو بوجھ؟ ہم پڑھائی کو بوجھ سمجھنا ہی نہیں چاہیے. پہلی چیز جو آپ کو اپنے ذہن سے نکالنی ہوگی کہ پڑھائی میرے لیے بوجھ ہے. اگر آپ نے ایسا سوچا تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کرو گے، اور اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے. تو آپ اگر پڑھائی کو بوجھ سمجھو گے تو آپ اللہ کو چیلنج کرو گے. بتاؤں کیوں؟ ایک قصہ اور ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلا انسان، سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ پہلا واقعہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے بتائیے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، سارے فرشتوں کو بلاتا ہے جو دنیا کا کاروبار سنبھالتے ہیں. سارے فرشتے اللہ کی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے فرشتوں